الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم۔ معزز سامعین کرام اور دینی ملی بھائیوں، آج کے مجلس میں شرک کے تعلق سے کچھ بات ہوگی۔ امید ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو فائدہ دے اور ہمیں سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں، اس کے اچھے ناموں اور صفات میں یا ان میں سے کسی ایک میں۔ یعنی انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق ہے، اس کا کوئی اور بھی مددگار ہے، تو ایسا اعتقاد رکھنے والا آدمی مشرک ہے۔ اور جو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو عبادت کا مستحق ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اور کوئی اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے جیسا کسی اور کا نام اور صفت ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حق خاص ہے اس پر آدمی اعتدا کرتا ہے، اس میں سیما اتکرمن کرتا ہے، اس میں حد کو پھلانگتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اس کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ شرک ہی ہے۔ اور شرک جو ہے یہ تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ اکبر الکبائر میں سے آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ ایسا کہا۔ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شرک کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ ان کی حالت کیا ہوگی؟ کیا سزا دے گا اللہ تبارک و تعالی؟ تو اس کے بارے میں ہے، پہلے نمبر پہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس گناہ کو، شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، جیسا کہ میں نے قرآن سے اس کو ثابت کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شرک کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا۔ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اسی طریقے سے جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ جہنم ہی میں جائے گا، جنت اس کے اوپر حرام ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اسی طریقے سے جو شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا ہے، اور اس کو جو ہے چڑیا لوگ اچک لیتے ہیں، یعنی اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، یا اس کو ہوا بہت دور کی جگہ پہ لے جا کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے والے جنت میں تو نہیں جا سکتے ہر حال میں، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار،
جو ایسی حالت میں مرا، جس کی وفات ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا تھا، کسی اور کو شریک کرتا تھا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شرک میں جو سب سے پوائنٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق رکھنا، کسی کے اوپر توکل رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نسبت رکھنا، یہی اصل میں شرک کے وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے سوچے یہ ہماری مدد کر سکتا ہے ایسی چیز میں جس میں وہ قادر نہیں ہے، یا یہ ہمیں بچہ دے سکتا ہے، یا اس پر بھروسہ کرے جس میں اس کو طاقت نہیں ہے۔ جن چیزوں میں کسی دوسرے کو طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اس کے اندر اس سے منسلک ہونا، اس سے اپنے دل کو لگانا، اس سے تعلق رکھنا، یہی شرک کا سب سے مین کارن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ۔ رہ گئی بات کیا شرک، تمام شرک ایک ہی قسم کے ہیں کہ اس میں کوئی چھوٹا اور بڑا بھی ہے؟ تو اس کے تعلق سے جو علماء نے بتایا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ بڑا شرک جو ہے، شرک اکبر جو ہے، وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو بھی مشرک ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اس کا مال اور اس کا قتل یہ حلال ہو جاتا ہے، اور ایسا آدمی اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور شرک اکبر کہتے کس کو ہیں؟ صرف العبادتی او بعضها لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرنا، وہ عبادت کا کوئی بھی قسم ہو، جیسے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا، نظر رکھنا، جیسے قبر کے لیے نظر رکھنا، قبر والوں سے دعا کرنا، قبر والوں کے لیے ذبح کرنا، یا جن و شیاطین کے لیے ذبح کرنا، ان سے دعا کرنا، ایسی چیزوں میں جس پر وہ قادر نہیں ہے، جیسے کہ مالداری مانگنا، مالداری کے لیے دعا کرنا، شفا کے لیے دعا کرنا، اور اپنے حاجات کو ان سے مانگنا، یا بارش کے نزول کے لیے ان سے دعا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں چاہے آپ اولیاء سے کریں، چاہے صالحین سے کریں، چاہے بتوں سے، چاہے جس مخلوق سے بھی اس طریقے کی دعائیں اگر آپ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی بہت ساری قسم ہیں، جن میں سے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو بہت ہی ضروری اور مہتوپورن ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خوف کے اندر شرک کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ سے خوف کھانا چاہیے، ویسے آدمی کسی بت سے، کسی پرتما سے، کسی مخلوق سے، کسی مردے سے، کسی غائب جن یا انسان، کسی ایک سے خوف کھائے کہ وہ جیسے اللہ تکلیف دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، جیسے اللہ اس کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے وہ بھی ڈال سکتا ہے، جیسے اللہ اس کے مصیبت کو ہٹا سکتا ہے یہ بھی ہٹا سکتا ہے۔ اس طرح سے ڈرنا یہ شرک اکبر ہے۔ تو یہ خوف، اللہ سے خوف کھانا، یہ بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ اس کو اگر اللہ کے علاوہ کسی ایک سے منسلک کر دیا جائے تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اسی طریقے سے بھروسہ کرنے میں شرک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک مومن اپنی تمام چیزوں میں توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور یہ بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایسی چیز میں توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے جس پر وہ قادر نہیں ہے، جیسے مرے ہوئے غائب آدمی پر بھروسہ کرنا کہ یہ ہمارے جو ہے مصیبتوں کو ٹال دے گا، یہ ہم کو روزی دے گا، تو یہ شرک اکبر ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اسی طریقے سے محبت کرنے میں شرک کرنا، محبت اللہ سے کی جاتی ہے، اور اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ کلی طور سے اللہ کو آدمی نتمستک ہو جائے، اس کی کلی طور سے اطاعت کرے، اور یہ خالص ہے اللہ کے لیے۔ تو جو بھی اس میں کسی اور کو شریک کرے گا، کسی اور کے لیے نتمستک ہو جائے گا، کسی اور کی کلی طور سے بات سنتے ہی اگر اس کی اطاعت کرے گا، تو یہ اللہ کی محبت کے اندر شرک ہے، اور یہ بڑے شرکوں میں سے ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ حقیقت میں شرک کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اطاعت کرنے میں شرک کرنا، اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو آدمی علماء کی یا امراء کی یا اپنے پردھان کی اطاعت کرے اس چیز میں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ لوگ حرام کرے تو اس میں اطاعت کرے، اور اگر اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کو یہ لوگ حلال کر رہے ہیں، تو ایسی چیز میں اگر کوئی بھی علماء امراء رؤساء کی جو ہے اطاعت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتا ہے حلال حرام کرنے میں، اور یہ شرک اکبر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے علماؤں کو، اپنے رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، یعنی وہ جو حلال کرتے تھے اس میں اطاعت کرتے تھے، جو حرام کرتے تھے حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا تو اس میں بھی اپنے علماء اور امراء کی اطاعت کرتے تھے، تو یہ شرک تھا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے نفاق۔ نفاق کس کو بولتے ہیں؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اور بڑی کہتے ہیں اعتقاد کے اندر، سدھانت کے اندر جو نفاق ہوتا ہے وہ بڑا نفاق ہے، اور ایسے لوگ جن کے اندر یہ پایا جائے گا وہ کافر ہیں اور وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور نفاق اعتقادی کا مطلب کیا ہے، بڑے نفاق کا مطلب کیا ہے کہ انسان اسلام کو ظاہر کرے اور اپنے اندر کفر کو پوشیدہ رکھے، یعنی وہ حقیقت میں کافر ہو لیکن صرف اسلام ظاہر کر رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسا نفاق کرنے والے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور چھوٹا نفاق جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عملوں کے اندر نفاق کرے، ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ٹھہرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں، 4 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ حقیقت میں منافق ہوگا، یا ان میں سے ایک خصلت پائی جائے، ایک عادت پائی جائے، ایک چیز پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر ایک چیز نفاق والی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کے وہ چیزیں کیا ہیں، وہ عادتیں کیا ہیں، وہ خصلت کیا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کو دھوکہ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ یہ 4 چیزیں نفاق اصغر میں سے ہیں، چھوٹے نفاق میں سے۔ تو اس سے آدمی اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا لیکن وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے
ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو چھوڑ دے۔ اب رہ گئی بات شرک اصغر کی، چھوٹا شرک، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا ہے، لیکن وہ شرک اکبر، بڑے شرک تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن وہ توحید کے اندر کمی کرتا ہے، اور اس کو کرنے سے انسان دین سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو کرنے سے یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے جو آپ کو شرک اکبر تک پہنچا دے گا، بڑے شرک تک پہنچا دے گا۔ تو چھوٹا شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرے گا اور اسے اس کی سزا دے گا، لیکن وہ کافروں کی طرح، بڑے شرک کرنے والوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، نہ ہی اس کا خون معاف ہوگا اور نہ ہی اس کا مال مال حلال ہوگا۔ یعنی نہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ اس کا مال ہڑپ سکتے ہیں، نہ اس کا مال لے سکتے ہیں جیسے کہ شرک اکبر والے کا لے سکتے ہیں۔ شرک اصغر یہ تمام اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے، برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ جس عمل کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، جس عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی عمل کو صرف برباد کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی اگر دکھانے کے لیے نماز پڑھے اچھی طرح سے، یا دکھانے کے لیے روزہ رکھے، دکھانے کے لیے صدقہ کرے، تو اس میں یہ ہوگا کہ یہی اس کا یہ نماز جو دکھانے کے لیے ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا، تباہ ہو جائے گا، یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو باقی اس کے اعمال ہیں اگر وہ صحیح ہیں، اس کے اندر شرک نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں شرک کو شامل کر لیا تو میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کرنے کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور شرک اکبر یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے کچھ کو جو کہ بہت خاص خاص ہیں ان کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، جیسے کوئی کہتا ہے ماں قسم، اور اسی طریقے سے قرآن قسم، اور اسی طریقے سے میرے باپ کی قسم، یا جو بھی کہتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کہنا ماشاء اللہ وشاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلانا نہ ہوتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا، اور اسی طریقے سے یہ کہے کہ اللہ کے وجہ سے ہے اور فلانوا کی وجہ سے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک اصغر میں سے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی تو اس نے یا تو کفر کیا یا تو شرک کیا۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم ما شاء فلان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور فلانوا نے چاہا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے چاہا پھر اس کے بعد فلانوا نے چاہا، یعنی اللہ کے ساتھ اس کی برابری نہ کرو، بلکہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اور پھر اس بندے نے بھی وہی چاہا تھا تو اللہ نے وہی کر دیا۔ اور اسی طریقے سے شرک اصغر جو ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بندے کا اعتقاد کیا ہے، اعتقاد کے حساب سے وہ شرک اصغر سے شرک اکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ شرک اکبر یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک اکبر کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے اگر توبہ نہیں کیا بندے نے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں جو شرک اکبر اور شرک اصغر کے مابین ہیں،
کبھی وہ شرک اکبر ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ شرک اصغر ہو جاتے ہیں، جیسے دھاگا پہننا اور کوئی کڑا وغیرہ پہننا، کس لیے؟ قصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بلا کو ہٹاتا ہے، ہمارے مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، ہمارے اوپر جو بھی مصیبت ہو اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اگر یہ قصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہٹاتا ہے تب تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ دھاگا پہننے سے یہ دھاگا بلا کو ہٹا دے گا تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ اسی طریقے سے گنڈا تعویذ وغیرہ پہننا یا بچوں کو ٹیکا وغیرہ لگانا، کاجل وغیرہ لگا کر اس کا بندیا لگانا، تو یہ ساری چیزیں شرک اصغر میں سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ لگانے سے یہ آدمی کو نظر بد سے بچا لے گا، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، اور ایسا اعتقاد رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے تشاؤم یعنی کہ فال نکالنا، کہ اگر یہ چڑیا اڑ گئی تو میں نہیں جاؤں گا، بلی رستہ کاٹ گئی تو میں نہیں جاؤں گا، یہ سارے شرک اصغر میں سے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ بلی بذات خود اس چیز میں اثر انداز ہو جاتی ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، یا یہ سوچے کہ بلی خود بذات خود نفع اور ضرر دے سکتی ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شرک اصغر میں سے ہے کسی بھی چیز سے، قبروں سے یا پتھروں سے یا اور کسی چیز سے تبرک کا لینا۔ اسی طریقے سے جادو کرنا، اور اسی طریقے سے جادو کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بذات خود اثر انداز ہو جاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، اور آدمی اس کو کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کہانا بھی اس میں سے ہے، اور کہانا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کاہن جو ہے، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، وہ بذات خود غیب جانتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کاہن کے پاس آتا ہے جو غیب بتاتا ہے اور وہ جو بتاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے یعنی اسلام کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کو احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے نجومیت کا کام کرنا، کہ وہ آسمان دیکھ کر کے بتائے کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ اور اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ جو آسمان کے اندر ہے نچھتر وغیرہ وہ بذات خود اثر انداز ہوتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ فلانے نچھتر میں بارش ہوگی تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن فلانا نچھتر ہی بارش کرانے کا ذمہ دار ہے، ایسا سوچے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طریقے سے نعمتیں جو ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو کوئی اگر نعمتوں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے منسلک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نعمت تو فلانے نے دی ہے، تو اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ فلانا صرف وسیط ہے تو یہ شرک اصغر ہے، اور اگر کہتا ہے کہ فلانے ہی نے دیا ہے، اسی نے دیا ہے اپنی طرف سے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک میں جو افعال ہیں، جو شرک کے کام ہیں، اس میں آدمی کا اعتقاد دیکھا جائے گا۔ اگر اعتقاد میں گڑبڑی ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا، ورنہ شرک اصغر رہے گا۔ تو یہ بہت مختصراً شرک کے بارے میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں۔ حالانکہ شرک کے بارے میں تو اتنی باتیں لکھی گئی ہیں جو شاید کہ کوئی کلی طور سے پوری طور سے بتا سکے، تو جو میں نے بتایا ہے شاید اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ دے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچا اور ہمیں موحد بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔